غصہ جو ہے اگر کنٹرول میں ہو، بالکل جیسے آگ، تو ہمیں گرم بھی کرتی ہے، کھانا بھی بنا کے دیتی ہے، ویسے ہی ہے نا. لیکن جب آگ کنٹرول سے نکل جائے تو امیزون کے جنگل کو جلا سکتی ہے. جب کنٹرول سے نکل جائے آسٹریلیا میں کتنے جنگلات کو جلا دیتی ہے. غصہ بالکل ایسا ہے. یہ غصہ اگر کنٹرول میں ہو اور اگر صحیح جگہ پہ ہو اور اگر صحیح وقت پہ ہو تو بہت سارے نقصانات سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر یہ غصہ آؤٹ آف کنٹرول رہے، یہ نفس کی بیماری بن جاتا ہے. وہ ایک صاحب، رمضان کا مہینہ تھا، افطاری میں بیگم نے کھانا بناتے بناتے دیر کر دی بیچاری نے. افطاری کا فار ایگزامپل ٹائم تھا 6 بجے، بیگم نے کھانا بناتے بناتے 6:30 بنا دیا. اس بیچارے نے نماز مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، اس کی مستحبات بھی پڑھ لی، جعفر تیار بھی پڑھ لی، اور دسترخوان پہ آگے بیٹھا تو ابھی تک کھانا نہیں لگا. غصہ آ گیا کہ کھانا نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، میں محنت کر کے آتا ہوں، کھانا تیار نہیں کر دی. تو یہ بیکار کا غصہ ہے. بھائی بیچاری مومنہ محنت کر رہی ہے، وہ بھی تو روزے میں تھی، وہ کھانا تیار، وہ بیچاری تھکی ہوئی ہوگی، تم تو چلے جاتے ہو، بچوں کو وہ سنبھالتی ہے. اب وہ بیچارے بچوں نے تنگ کیا ہوگا، سونے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا، تھوڑا دیر میں اٹھی تو ابھی ہنگامہ تھوڑی مچاتے. یہ غلط غصہ ہے. یا اسی طرح کیا نام ہے، خواتین بھی جب بیچارے شوہر پہ بیکار میں وہ تنگ کرتی ہیں اور بیکار میں غصہ کرتی ہیں، یہ بیکار کا غصہ خطرناک ہے اور یہ زندگیوں کو تباہ کرتا ہے. کئی زندگیاں جو بہترین چل رہی تھیں اس بیکار کے غصے کی وجہ سے تباہ ہو گئی. اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے جو چاقو نہیں ہوتا لیکن وہ چاقو سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ دیکھیے زبان کے کبھی جملے جو ہیں، یہ زبان عجیب و غریب ہے، یہ زبان عجیب و غریب ہے. اس زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس جملے کی وجہ سے نامحرم محرم ہو جاتا ہے. کمال دیکھیں زبان کا. اس زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے. زبان کا کمال دیکھیں. اس زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے نامحرم محرم ہو جاتا ہے، نکاح ہو گیا. کچھ جملے نکلے، کافر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. لیکن اسی زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مسلمان کافر ہو جاتا ہے، انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. اسپیشلی جب گھروں میں جب میاں بیوی کے معاملات ہیں اور اسی طرح ساس بہو کے معاملات ہیں یا جتنے بھی خاندان کے فیملی ریلیشنز ہیں، اس میں غصے سے کبھی کام نہ لیں، کیونکہ غصے میں تباہی ہے ان معاملات میں. حتیٰ اگر آپ کی بیوی نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے کوئی غلط کام بھی کر لیا تو غصے سے اگر آپ آئیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ آئیے پہلے ڈسکور کیجئے کہ اس نے غلط کام کیوں کیا. میں آپ کو ایک سوال دوں، اس کا جواب بھی میں ہی دیتا ہوں. ڈاکٹر شریف کے پاس آپ چلے گئے، ڈاکٹر شریف نے آپ کا ڈائگنوز کیا کہ آپ کو کینسر ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، تو کیا ڈاکٹر غصے میں آ کے کہتا ہے اوئے تمہیں کینسر ہے، نکل جا میری کلینک سے؟ کبھی ایسا کیا؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، علاج بتاتا ہے. ابھی آپ کو کینسر ہے، ارلی سٹیجز پر ہے، احتیاط کیجیے گا، خیال کیجیے گا، یہ چیز کھائیے گا، یہ چیز نہ کھائیے گا، یہ کیجیے گا، وہ کیجیے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو جب ڈاکٹر آپ کو کینسر، خدا نخواستہ ایڈز، خدا نخواستہ 10,000 ایسی دیگر بیماریاں خدا نخواستہ جب ڈسکور کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا. تو آپ جب دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے نے غلط کام کر لیا، بیٹی نے غلط کام کر لیا، بیوی نے غلط کام کر لیا، بھائی نے غلط کام کر لیا، بہن نے غلط کام کر لیا، غصہ کر کے پھر آپ اس کو اور آپ جری بناتے ہیں نا، وہ اور پھر کہتا ہے ٹھیک ہے غصہ کر رہے ہو تو میں اور کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ ٹیکنیک استعمال کریں کہ بھائی یہ اگر اس میرے رشتہ دار نے، بھائی نے، بہن نے، بیٹی نے، بیوی نے، میاں نے یہ غلطی کی، کوئی بھی غلطی ہو سکتی، چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی، پتا تو چلیے کیوں اس نے غلطی کی. بیگم نے کھانا بنایا، نمک اس میں زیادہ ڈال دیا، کیوں نمک ڈال دیا زیادہ؟ اب اس پہ آپ غصہ کرو گے، کیا نمک کھانے کا کم ہو جائے گا؟ نمک تو کم نہیں ہوگا. آپ ڈسکور کریں وہ کس پریشانی میں بیچاری ڈالتی رہی، اس کا ذہن کس چیز میں بزی تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو نمبر 1، یہ نفس کی وہ خطرناک بیماری ہو سکتی ہے اگر کنٹرول سے باہر نکل جائے. ادروائز اگر کنٹرول میں ہو، صحیح وقت پہ ہو، صحیح جگہ پر ہو، صحیح ٹائم پر ہو تو بہت مفید بھی واقع ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ نکل جائے کنٹرول سے تو زہر بن سکتا ہے. اب اس پہ سوال یہ کہ اس غصے پہ کنٹرول کیسے کریں. ایک آدمی ہے کم غصہ آتا ہے، ایک آدمی ہے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں غصہ آتا ہے. تو روایات بتا دی کہ اگر غصہ آ گیا نا تو اپنی سچویشن بدلو، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ، یا وضو کر لو،
ٹھیک ہے نا, اس سے تمہارا غصہ کیا ہوگا, کم ہوگا. یا اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی, بچہ یا بھائی بہن چھوٹا بہت غصہ کرتا ہے, جب سویا وہ اس کے کان میں جا کے اذان بولو, اس کا غصہ کم ہوگا. ٹھیک ہے. یا اگر آپ غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ذکر یونسیہ کریں, ذکر یونسیہ زیادہ سے زیادہ اس کی تکرار کریں گے تو آپ کا غصہ کم ہوتا رہے گا, غصہ کم ہوتا رہے گا, غصہ کم ہوتا رہے گا. اسی طرح فرمایا زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کرو, صلوات پڑھی بآواز بلند, زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں, غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ذکر یونسیہ جیسے میں نے کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں. ان ذکروں کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں, مسلسل خود کو یاد دلائیں کہ بھائی یہ جو غصہ مجھے کتنا نقصان دے سکتا ہے, یہ غصہ میری زندگی کو کیسے تباہ کر سکتا ہے, یہ غصہ کیسے مجھے نابود کر سکتا ہے, میری زندگی کو, میری لائف کو ختم کر سکتا ہے. کئی مرتبہ بیچارے بچے آ کے کہتے ہیں ہم باپ کو یہ بات نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا؟ کہ بابا غصہ کرے گا. تو دیکھیں آپ نے اپنے بیٹے کو خود سے کاٹ دیا. بچی آ کے کہتی ہم یہ اپنا درد ہے ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں, مشکل ہے, تکلیف ہے, نہیں بتا سکتے, غلطی کر لی ہم نے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ ماں باپ ہے. کہتے نہیں, ان کو غصہ آ جائے گا. دیکھیے آپ نے اپنے غصے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کاٹ دیا, خود سے اپنی بیٹی سے کاٹ دیا. آپ کا خون ہے لیکن آپ کو نہیں بتا سکتا. پھر وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے, اپنی سہیلی کو بتاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر دوست یا سہیلی غلط مشورے دیتے ہیں, پھر آپ کا بچہ بچنے کے بجائے اور زیادہ نقصان ہو. کس کی غلطی؟ ماں یا باپ کی غلطی نا. بھائی آپ ماں باپ دوست رہیں, بچے کے فرینڈ رہیں, بچے سے ماں باپ دوست بنے. غصہ کریں گے تو کیا ہوگا, یہ نقصان ہوگا. بیوی سے غصہ کریں گے یا بیوی میاں سے غصہ کرے گی تو پھر وہ دیگر جھگڑے. ساس سے تو بالکل غصہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, پھر وہ سانس لے لے گی آپ کی. تو اس میں بھی احتیاط کیجیے. غصہ بھائی کہیں نہیں کرنا. تو کیا کرنا, اگر غصہ آ گیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ مسلسل اس کا ذکر کیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کا مسلسل ذکر کیجیے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, اس کا مسلسل ذکر کرتے رہیے. حالت بدلی, اگر آپ کھڑے ہوئے تو بیٹھیے, اگر کیا نام ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں, اگر بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیے. وضو کیجیے, کان میں اذان کہیے اس کے جس کو بہت زیادہ غصہ ہے.